جی ہاں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہوں اور بقرعید ہے. عام طور پر کراچی سے عید بقرعید یا اس طرح کے شو ہوتے ہیں. کیونکہ اسلام آباد میں تھا اس لیے میں نے زحمت دی. اس شہر کی شہر اقتدار کی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ 3 ممتاز خواتین جو اپنے اپنے شعبوں میں بڑا مقام رکھتی ہیں. اور آپ خود سوچئے ایک خاتون سے گفتگو کرنا کتنا مشکل ہوگا، 2 سے کتنا، اور ایک ساتھ 3 خواتین. اور ان میں بھی اب اگر میں تعارف کراؤں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ شاہد ہیں. وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں ہیں، ان کو ٹیلی ویژن کے مسائل بھی پتہ ہیں. اور میں بخیر آف دی ریکارڈ مجھ سے کہہ چکی ہیں کہ ٹی وی کیوں چھوڑا، اور میں پروفیشن بزنس وومن ہے، تیار کرتی ہیں. شمائلہ چیمبر آف کامرس، بزنس، اور پھر جو زیادہ میں نے ندا کے بارے میں سنا کہ جی بڑی آپ تو جب کیمرہ ان پہ آئے گا اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ان کی جو اسکن ہے، اور یہ اس میں بڑی ماہر ہے. سنا بڑی بڑی اداکاراؤں کی کم سے کم ہر ایک کی عمریں کوئی 10-15 سال کم کر دی انہوں نے. تو ایک تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آپ لوگ آئے. اور یہ بھی کہاں سے گفتگو شروع کریں؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں خواتین کا کوئی تعلق تو ہوتا نہیں ہے گوشت ووشت سے، وہ تو بعد میں آتا ہے سب. نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے جو ایلیمنٹ ہے نا وہ سیکریفائس کا ہے یا قربانی کا ہے. اور قربانی صرف گوشت کا نام نہیں ہوتا، بیسکلی اپنی ذات کی نفی کرنا ہوتا ہے. تو ہم اس ایکچوئل اسپرٹ آف عید سے اگر شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم کیا بھول گئے اور ہم خواہ صرف گوشت وغیرہ میں ہی پڑ گئے. تو گوشت تو ایک سیکنڈری چیز ہے کیونکہ ہم اس روایت کو کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جس کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا. اگر ہم اس کو ڈسکس کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوگا. ہاں، اور آگے جائیں گے لیکن تھوڑا سا کہیں گے لوگ بھائی لوگ یہ بھی ہے نا کہ یہ مثلا اور بھی ترجیحات ہیں. اور اب تو سوری ٹو سے پہلے وہ بیل اور گائے اور جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی بڑی قربانی دے گا. پہلے ہوتا تھا، ہم لوگ 30-40 سال پہلے سنتے تھے، بڑا شوق ہوتا تھا بکری کو دمبوں کے لے کے گھمانے پھرانے کا، پتہ ہی کتنے کا ہوتا تھا. اب اس کو بھی ایک انہوں نے ہمارے یہاں وہ بنا دیا گیا ہے، شان بنا دیا گیا ہے. ندا ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے. جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، ظاہری خوبصورتی لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اور اندر کی خوبصورتی کہیں پیچھے رہتی جا رہی ہے. سمپل ٹائمز آر ناٹ سیلیبریٹڈ. آپ کو اس سے تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ کیا برسوں سے ہو رہی ہے، یا صرف اپنے فیملی کا ڈالا ہوا دوسروں کو؟ نہیں بالکل. اس عید میں مرد بھی بہت زیادہ ظاہر انوالوڈ ہوتے ہیں، اور جیسی گوشت آتا ہے پھر خواتین کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کلیجی سے لے کے پھر گوشت کا الگ الگ حصہ بنانا، بونگ الگ کرنا، بانٹنا. سب سے پہلے تو اس وقت تک جب ہم آپ سے گفتگو کریں وہ سب کام ہو چکے ہوں گے. صبح جلدی ہو جاتی قربانی. اچھا، ایک بات ہے جو میں مثلا اس پہ تو گفتگو ہوتی ہے اور اس پہ کیا گفتگو کی جائے، اور آج موقع ملا ہے ماشاءاللہ آپ اتنی جو اپنے اپنے پروفیشن میں بہت رکھتی ہیں. اور ادھر سوشل میڈیا، ایک تو ایک زمانے میں بڑے لوگ خوش ہوتے تھے، لوگوں نے کہا جی ہم نے تو خوب پیسے بنا رہے ہیں، اور اس میں ایسی خبر دے دیتے ہیں کہ فلاں وہ جیل سے رہا ہونے والا ہے، اور ایک دم سے ہزاروں فلاں ہونے والا ہے، فلاں کی اس سے سپریشن ہو گئی، وہ بیچاری گھر میں بیٹھی اپنے شوہر کے ساتھ کرا دی سوشل میڈیا نے. تو میں سوچ رہے تھے کہ بہت کوشش کی گئی. خیر اس میں نہیں جاؤں گا کہ سیاسی طور پر سوشل میڈیا کو جو اشرافیہ ہے یا حکمراں ہیں ان سے کیا نقصان پہنچتا ہو، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا اتنا امپیکٹ ہے؟ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اگر علامہ اقبال کے بارے میں کچھ کہا جائے، کوئی ایون یہ کہ فاطمہ جناح کے بارے میں کچھ کہا جائے، اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جائے، اور اپنے شعبے کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوشل میڈیا کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج کیوں اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ بھی گھبرا اٹھتی ہیں، یہ کرتی ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ آج کل کے جو اولاد ہے، بچے ہیں اور جنریشن ہے نا، ان کی واحد سورس آف انفارمیشن ہی سوشل میڈیا ہے. نہ وہ کتابوں سے ریفرنس لیتے ہیں، نہ وہ ٹی وی کے ان سٹینڈرڈ پروگرام سے لیتے ہیں جو کہ ایک پراپر کوالیفائڈ جرنلسٹ یا پروڈیوسر ایک پراپر اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہوئے ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ پالیسیز اور سینسرشپ سے گزر کے لوگوں کے سامنے لے کر آتا تھا. اب تو جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے، اپنے آپ کو ریکارڈ کر دیتا ہے اور جو دل میں آئے بول دیتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے ان کو یہ انفلٹرڈ، انسینسرڈ
اور ہر کسی بھی طرح کوئی اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس تو انوالوڈ ہی نہیں ہے, ایسی انفارمیشن مل رہی ہے تو پھر وہ اسی کو یقین کرنے لگتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے محترمہ فاطمہ جناح کا, ہمیں پتہ ہے کون گریٹ خواتین تھی, پر انفارچونیٹلی آج کل کے بچے جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ان کو نہیں پتہ. اور یہ جو ہم نے نیا ٹرم کر لیا نا انفلوئنسرز, یہ بہت ہی غلط ہے. اس سے پہلے انفلوئنس کرنا یا متاثر کرنا یا کسی کو چینج کرنا کسی کی لائف کی جو وہ تھی نا پاور, وہ ایسے لوگوں میں تھی جو اپنے اپنے شعبوں میں مہارت حاصل رکھتے تھے, جنہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوتے تھے, جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہوتا تھا. اب تو جس کے بھی فالوور زیادہ ہے وہ زیادہ ہے پاپولر ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. اور پاپولیرٹی جو ہے نا اور فالوئنگ, وہ تو آپ کو پتہ ہے جتنی گندی چیز ہوگی, جتنی بری چیز ہوگی, وہ اتنی جلدی اگر میٹنگ ہو رہی ہے اور ان کے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا بھئی آپ شمائلہ کیوں رکیے, آپ بعد میں جواب دیجیے گا, پہلے یہ جواب دیں گے یا دیں گی, وہ جی انہوں نے اپنے نائب صدر کو ڈانٹ دیا, کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ کیوں اس پہ وہ ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا نہ وہ ایک بنا ہے کبھی کہیں پولیٹیکل کسی نے کسی کہتے ہو کہ جی انہوں نے اس خاتون کو یہ کہہ دیا, تو حالانکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواتین کی رسپیکٹ تو بیسکلی کرنی چاہیے ہر مرد کو, اور بات کرنے کی ایک تہذیب جو سیکھ کے انسان گھر سے آتا ہے نا, میرے خیال سے وہ صرف معاشرے میں آ کے آپ پالشڈ ہوتے ہیں, آپ سیکھ کے گھر سے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کس خاتون کو ٹوک رہے ہیں, کس جگہ پہ ٹوک رہے ہیں؟ خواتین کو بھی چاہیے اپنی عزت کروائیں مردوں سے. میں ہمیشہ یہ سنتی آئی ہوں کہ آپ کیوں اس کو سیریسلی لیتی ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں لیتی اور مجھے ٹوکتا بھی کوئی نہیں ایسے, کوئی ٹوکتا بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے. نہیں, ایسے جسٹ فار نو یو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی اس کو ایگو پہ لے جاتے فوراً سیریسلی لے لیتے ہیں. جی, ایگو پہ لے جاتے ہیں, اس کو پرسنل لے جاتے ہیں. حالانکہ پروفیشنل اور پرسنل کو ڈفرینٹ رکھنا چاہیے, دونوں اگر آپ ساتھ نہیں اسٹرانگ ملانا ہیں. چاہیے. ایک تو آپ بتائیں, پہلے یہ تو بتائیے کہ کس کا آپ نے جو ماشاءاللہ اپنی جلد تو اسکن بڑی اچھی ہے, سنا ہے بہت اچھا بنا دیتی ہیں لوگوں کو, نامی گرامی تو اپنا نام ہم نہیں لیں گے کسی کا, لیکن یہ فرق پڑتا ہے ویسے کافی. بہت فرق پڑتا ہے. اینٹی ایجنگ ایکچولی اب تو آپ کے اپنے بلڈ سے اتنا کچھ اینٹی ایجنگ ہوتا ہے, اتنا ریجنریشن اور ریجنریٹیو میڈیسن اتنی آگے چلی گئی کہ آپ حیران ہو گئے ریزلٹس دیکھ کے. لیکن ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ گریس سب سے اچھی بیوٹی ہوتی تھی. ایجنگ ود گریس اچھی بات ہے, مگر اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہے اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی کہ آپ کی اسکن کو اور فائن کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. And aesthetics is not about looking artificial, it's about maintaining your beauty. میں اتفاق سے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جیسے میں محترمہ میری بھٹو سے ملا تھا جب 1980 میں وہ آئی تھی تو کہا, اور بڑے انفارمل بیٹھی تھی جس طرح میں بیٹھا. اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی, لاسٹ میری ان کے شہادت سے کوئی شاید لاسٹ میٹنگ تھی, اس سے کچھ دن پہلے بھی ملاقات ہوئی. خیر نیچرلی پوری ایک بدلتی تھی, لیکن میں غور کر رہا تھا کہ ایک جو لفظ گریس کا میں نے استعمال کرا, ایک پرسنالٹی, خیر ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, اس لیے میں نے پوچھا آپ سے, پھر میں سے پوچھوں. ایجنگ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود گریس. گریس آپ کی پرسنالٹی میں ہوتی ہے, آپ کی بات چیت میں ہوتی ہے. تو اگر آپ خود کو اگر سوری ٹو سے چند بال سفید آ گئے تو کیا ہو گیا؟ ویسے یہ بات آپ تھوڑا سا صحیح کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ میں خود بھی یہی کہوں گی کہ بہت زیادہ ایستھیٹکس کے اوپر رجحان ہو گیا ہے. جتنے بھی ڈرماٹولوجسٹ تو انہوں نے تو چھوڑ ہی دیا ہے اپنی فیلڈ کو, باقی جتنے بھی ڈینٹسٹ ہیں, گائنی والے ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, سیلون والے, وہ سب کے ساتھ ان کے کام کو تو کرے اچھے خاصا لوگ ہیں. میرا بھی وہی کام ہے, میں خود بھی ڈرماٹولوجی تو خود بھی کلینک ہے, لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ انفارچونیٹلی ٹرو ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ظاہری حسن پہ بہت زیادہ سٹریس کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے ہر چیز کا ہی ہم ظاہری حسن دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیوٹیفیکیشن. اب ہم ٹیبل کو پوچھیں گے نہیں, اوپر لا کے پھول رکھ دیں گے. ہم شہر کے اندر بھی پھول بوٹوں پہ زیادہ زور دیں گے اگر انفراسٹرکچر کے بجائے. اسی طرح ہم اپنی بھی اندرونی حالات کے بجائے یا اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے علاوہ صرف اور صرف اگر باہری حسن پہ جائیں گے تو آبویسلی ہم ایک کھوکھلی سوسائٹی کہلائیں گے, جو کہ ہم ہو گئے ہیں. ہم بہت دن بدن کھوکھلے اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وی ڈونٹ ہیو اینی مور پیپل آف سبسٹنس, وی جسٹ ہیو پیپل آف. شمال میں نے اس لیے پوچھا کہ جیسے ہماری تو جس طرح ہماری ایون جو مائیں ہوتی تھیں, ایون دادیاں نانیاں ہوتی تھیں, اور بیٹھتی تو بہت اچھی لگتی تھی جس جگہ بیٹھتی تھی, ایک روب دبدبا ہوتا تھا, ایک ان کا ایک شخصیت, یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے بال سفید ہیں, اور بڑا اپنے کو رکھتی تھی. میں نے بھی اپنی والدہ کو دیکھا, بڑا صبح خیال ویال کرتی تھی اپنا, وہ اور کوئی نہیں, کوئلے سے اپنے بال یوں کر لیتی تھی. نہیں, آئی تھنک پیپل آف سبسٹنس تو ابھی بھی ہیں, اٹس جسٹ دیٹ دے آر ناٹ بینگ پبلسائزڈ, دیٹس دی اونلی ڈفرینس. ابھی بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن سوشل میڈیا کچھ اور ڈگر پہ چل پڑا ہے. اس پہ آؤں گا. میں نے اوور کانشیس نہیں ہو گئی ہیں خواتین جو پبلک میں آتی ہیں, اوور کانشیس ہو گئی ہیں, اور کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا بہت زیادہ کہ
کون کس سے زیادہ خوب تر دکھ سکتی That's ہے. true. یہ بہت زیادہ ہو گیا. کسی حد تک میں اس کو غلط نہیں کہتی, یہ پازیٹیو انرجی ہے. اگر طاہرہ اچھی لگ رہی ہے میں دیکھوں گی, میں کہوں گی ہاں مجھے بھی اچھا لگنا چاہیے. اس سے پازیٹیو انرجی, آپ انرجیز بھی ایک دوسرے کے گین کرتے ہیں. ایک اورا ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کا. وہ دور بہت ڈفرینٹ تھا ہماری ماؤں والا, اور بڑی سمپل ہماری مدرز ہوا کرتی تھیں. بٹ ٹائم کے ساتھ چلنے میں اچھے ان کے کپڑے لگتے تھے, اگر آپ تصویروں میں دیکھیں. جی وہی فیشن ابھی ریپیٹ ہو رہا ہے, وہی والے پائنچے, وہی شرٹس, وہی چیزیں اب ہماری چل رہی ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کی طرف, اس لیے کہ یہ لیجیے فوراً گفتگو شروع کر دی. ابھی تو وہ جو کہتے ہیں نا عید قربان کا, ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ اچھی سی کوئی کلیجی بنتی ہے. اچھا سب سے پہلے کلیجی کھاتے تھے لوگ, ہے نا, کیونکہ جلدی آ جاتی تھی. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. تو بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک وہ میز جس پر صرف پھول رکھے تھے, اور میں نے سوچا ان خواتین کو سرپرائز دیا جائے. ایسا بھی نہیں ہم لوگ اب کہ ٹھیک ہے بڑا چینل یا بڑے وہ, لیکن منٹوں میں, یعنی جتنے میں بریک ہوا ہوگا, یہاں کباب, اور میں کہہ رہا تھا یہ کوئی وہ تو نہیں, پہلے عام طور پہ وہ رکھ دیتے ہیں ادھر, آپ کھا سکتی ہیں. کباب بھی نظر آ رہے ہیں, بسکٹ بھی نظر آ رہے ہیں, شربت بھی نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا جی اسٹارٹ ہوگا ابھی کچھ, ابھی پکوان سنا ادھر خاص طور پر ہوا بھی ہے یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں کام اس طرح کا. ہمارے ساتھ میں نے بتایا طاہرہ بی بی اور فدا ندا, ارے ندا کوہ ندا, مصطفیٰ دہری تھے, ان کی شاعری کا مجموعہ تھا کوہ ندا, اور شمائلہ, اور تینوں کا میں نے کہا نا کہ پروفیشنل. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان خواتین نے اپنے اپنے شعبوں میں اتنا کام کیا ہے, اور ہمارے ابھی بھی کہا تھا نا بھائی پڑھتی لڑکیاں ہیں, بڑے کے مطلب کام ہم نہیں کرتے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے پڑھ لکھ کر آج میں نے کہا نا بڑا اہم مقام حاصل کیا. اور ہم تھوڑا سا گفتگو سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے ابھی, جیسے ایک آیا, میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے افسوس ہو رہا تھا, اور جن لوگوں کے کہنے پر نام بھی عجیب سا پنکی یا انمول اس کو ایک لایا گیا, مجھے تو ایک بہت اس پر تھوڑی سی سے افسوس, اور بلکہ رحم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے نہیں, کہ اس طرح کس کے کہنے پر اس طرح لایا گیا, اس کے بعد پھر کیا اس کے ساتھ کیا گیا, کیا ہوا. بڑا آسان تھا. میں نے بہت کم دیکھا ہے اس میڈیا میں, 3 دہائی 4 دہائی ہو گئی, کہ آپ یہی سلوک مردوں کے ساتھ بھی کریں. مرد بھی بڑے بڑے قتل کر کے آتے ہیں, بڑے بڑے منشیات میں ہوتے ہیں, ان کی کیوں اس طرح نہیں کرتے. اچھا میں اس میں یہ بات کروں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, اگر ایک چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے آپ بہت سارے میجر ایشوز کو ہائڈ کر رہے ہیں. صرف نیگیٹو, ایک عورت پکڑ لی, کوک بیچ رہی تھی, فلانا تھا, یہ تھا وہ, تو لوگوں نے سب بڑے سے بڑے اینکرز, بڑے سے بڑے جرنلسٹ, سب کالم بھی لکھ لیے, پروگرامس بھی کر لیے. آپ میجر جو ایشوز ہیں پاکستان کے ان کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. اب وہ ایک آپ نے خواہ مخواہ ایک نیگیٹو کریکٹر کو ہیروئن بنا دیا کہ لوگ کہیں گے او واو یہ تو انسپائر, مطلب نیگیٹیوٹی زیادہ لوگوں کو انسپائر کر جاتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو منشیات کی طرف آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میجر کاز آف ڈپریشن ٹورڈز کمنگ ٹورڈز اٹ وہ یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹلی اپنی ٹی وی اور سوشل میڈیا سے اس طرح کی منفی خبریں دیکھتے رہیں. جب انسان صبح اٹھتے ہی ایسی فضول خبریں دیکھتا ہے, ہر وقت سنسنی خیز اسی طرح کی فضول گفتگو میں ملوث رہتا ہے, تو وہ کیا ہوگا, اس کی زندگی سے امید, رنگ, خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, خوشی ختم ہو جاتی ہے. وہ کچھ بھی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, نہ پھول دیکھ کے, نہ کھانا دیکھ کے, نہ عید پہ خوش ہوتا ہے. ٹرینڈ یہ ہے کہ any publicity is negative or positive is something that is needed and that is wrong. اس کو کسی طرح سے بہت لوگوں کو یہ کہتے سنا وہ پکڑی گئی تھی نا, ہم کریں گے تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے. سو لوگ اس میں سے اپنے وے فائنڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم اس سے بہتر کر پائیں گے. نہیں, اب آپ اور کریں کہ ندا کہ اس لیول پر اس کو پہنچا دیا. ویسٹ میں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ عدالتوں میں اس طرح لایا جائے, اور اونلی بیکاز آف سوشل میڈیا. مڈل ایسٹ دیکھ لیں, بہت سارے کنٹریز دیکھ لیں, یہ پہلی خاتون نہیں ہے یا پہلا کیس نہیں ہے, مگر اتنی ہائپ دے دینا کسی بھی کیس کو, اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی, آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں نا اس کا کیا ایک ریپیوٹ جاری ہوتی ہے. اچھا اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کرائم تو برا ہوتا ہے, جو جرم ہوتا ہے نا وہ برا ہوتا ہے. اس جرم کو برا کہنا, اس چیز کو برا کہنا ضرور, اس عادت کو برا کہنا ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ایک ایک پرسن کو برا کہنے لگتے ہیں نا تو وہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم پالیٹکس میں آتے ہوئے بھی اسی گراؤنڈس پہ آتے ہیں کہ ہم شخصیت پہ اٹیک کرتے ہیں, اور ہم شخصیت کو, آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ اگلے کی پالیسیز, اگلے کی جرم, اگلے کی بات پہ جس پہ بھی بات کریں. ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑا نام آیا تھا, پتہ نہیں ایان علی کیا علی والا, اور ایسا بنایا گیا, اور لوگ یہ کہتے ہیں, پہلے آپ سے پوچھو اور آپ سے, کہ اصل میں, بلکہ میں نے اکثر ابھی بھی کہا
کہ میڈیا کب تک اس ایشو کو زندہ رکھے گا. جس دن میڈیا اور سوشل میڈیا کو نیا ایشو مل گیا وہ ایشو ختم. ایسے ہی ڈاکٹر ایسے ہی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی جو چیز بھی تھوڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے ہر کوئی اپنی ان پٹ دے رہا ہوتا ہے, ہر کوئی کسی طرح اس میں فٹ ان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اینڈ ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو گین پاپولیرٹی فرام دیٹ. تو اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. لیکن شمال اس میں ایک قصور, سوری ٹو سے, میں تو خیر سوشل میڈیا کا آدمی ہی نہیں ہوں اور میں اتنے سال سے میں عمر لوگ کہتے ہیں اپنا بناؤ, اور سوری ٹو سے کمزوریاں خامیاں کس میں نہیں ہوتی, لیکن اسٹینڈ لیا جائے کہ جی مجھے تو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میں نے کہا نا کوئی آتا رہے. ہوتا یہ کہ سوشل میڈیا جب اٹینشن آپ لیتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے. اگر آپ اگنور کرنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ آئی تھنک اگنور ایک کلاس تک تو جا کے لوگ, جیسے اب میرے سامنے کوئی ایسی ریل آئے گی, کوئی فضول چیز آئے گی, وہ تو میں آگے کر دوں گی, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ نہیں ہے یا پاورفل نہیں ہے. آپ نے نئے دور کی اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, بٹ اس کو صحیح کرنا ہے. اس کو نیگیٹو اگر جا رہی ہے کوئی چیز, بہت زیادہ نیگیٹو پروموشن ہے, تو آپ کا اس کا کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تو آپ نے نا یہ جو کرائٹیریا ہے نا پاپولیرٹی کا, کہ جس کے جتنے لائکس اور فالوورز ہیں وہ اتنا اچھا ہے, پہلے تو یہ ڈیفائن اس کو آپ نکال دیجیے. نہ وہ لوگ انفلوئنسر کہلانے کے لائق ہیں, انفلوئنس وہ ضرور کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاپولر ہے, لیکن جو بھی انسان پاپولر ہے فار واٹ سو ایور ریزن اس کو پاپولیرٹی مل گئی ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا وہ اپنے آپ کو انفلوئنسر تو وہ جو ہے نا اٹ از نو, آپ کو وہ ختم کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں نا ہماری گورنمنٹ میں بھی ان کو لوگ بلاتے ہیں, ان کو سراہتے ہیں, ان کو بولتے ہیں کہ آئیے آپ اپنی ان پٹ دیجیے. آپ ایسے لوگوں کو بلائیے نا, آپ ایسے نامور لوگوں کو بلائیے جنہوں نے کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے سوسائٹی کو. ابھی آپ تمغے بھی بانٹتے ہیں تو بھی وہ ایسے بٹ رہے ہوتے ہیں کہ بس سمجھ نہیں آتا. اتنے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی, ارے آپ فیڈریشن میں یہ جو تمغے فیڈریشن والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کے بزنس میں آپ دیکھیں کس کو تمغے مل رہے ہیں, جو بھی بزنس کرنا زیادہ مشکل ہے آج کے دور میں. اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے کتنے عرصے سے کام کرے. اب جیسے فار ایگزامپل آر سی سی آئی کے سہیل الطاف صاحب, ایک زمانے سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں, وہ اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پوری تاجر برادری کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں, کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. کسی کو ان کا نام بھی نہیں پتا ہوگا تمغوں کے, میں اس میں بتا رہی ہوں. ارے اور تو اور میرے فیض احمد فیض کو زندگی میں نہیں ملا, حبیب جالب شاید عوام کو زندگی میں نہیں ملا, مرنے کے بعد وہ بھی مرنے کے بعد اس لیے کہ شاید وہ دور بدل گیا. اگر کسی نے اوبلائج کرنا ہوگا کسی کو شاید مل جائے, لیکن ادروائز نہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میڈیسن انجینئرز ہیں, بہت زیادہ ہے. نہیں جیسے میں آپ تین ماشاء اللہ خواتین سے اصل وہ جو ہم بنیادی سوال رکھنا چاہ رہا تھا, وقت بھی موجود ہے, مجھے علم ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی جا کے اپنے کام کرنا, وہ یہ کہ سوشل میڈیا کو جو اتنی اہمیت ملی ہے اس کا ذمہ دار وہ پرٹیکولر, کیونکہ آپ خواتین بیٹھی ہیں ماشاء اللہ تینوں, میں کہتا ہوں خواتین ہیں, مثلا ایک خبر, دو خبر, تین خبر اگر آپ اسٹینڈ لیں گی, یا اگر کوئی اول تو نئی جنریشن بھی ہے آپ کے بہت سارے جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں, ان کا تو واحد میڈیا ہی ہے نا, تو وہاں سے بھی پاپولیرٹی بہت مل رہی ہوتی ہے. جن کے فالوورز زیادہ ہیں, زیادہ تر وہ اربن ایریاز کے نہیں ہیں, ریموٹ ایریا کے فالوورز زیادہ ہیں, بہت زیادہ. اور دیکھیے ڈاکٹر باہر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں خبر پہ, جی سپریشن ہو گئی, چھوٹ ہو گئی, ملا گیا, فلاں ہو گیا. وہ آپ کو جو ٹیبلوئڈ اسکینڈل ہو گیا تھا, ایک سی ای او پتہ نہیں بہت بڑی کمپنی کا, وہ اپنی لڑکی کے ساتھ تھا, بعد میں کتنا ایک ایشو بن گیا تھا. لیکن اینی اسکینڈل, اینی گوسپ ول گو وائرل. یہ تو پوری دنیا کا ٹرینڈ ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پرنٹ سے آیا تھا, اور ہمارے ایک پرنٹ ایک چیز ہوتی ہے تو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم اس پر کیس کرتے ہیں, جی تردید ہوتی ہے فرنٹ. اور وہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کہ ایک بار ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے, اور ایک بہت بڑا اخبار تھا, اللہ ان کو نصیب کرے, نام نہیں لینا چاہتا ہوں آپ کا, اور یہ کہا گیا کہ میں اور ہم لوگ جو پروگرام کر رہے تھے, اور ایک ہم نے کسی کے اعزاز فنکشن کیا تو پتہ نہیں فلاں غیر ملک سے پیسہ آیا اور پتہ نہیں کیا آئی. ہم لوگ سیدھے ان کے پہنچے, اتفاق سے ایڈیٹر ان چیف مل گئے. میں نے کہا جی ہم لوگ کیا یہ ڈرنک کے لیے, یہ پیسوں کے لیے, کراچی پریس کلب کا میں سیکرٹری تھا, ہم ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا, وہ بھی پریشان ہوا, اور میں نے کہا خبر واقعہ کراچی میں ہوا ہے, خبر آ رہی ہے اسلام آباد سے, آپ کیسے ایڈیٹر ہیں؟ تو انہوں نے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا جہاں خبر لگی ہے وہیں تردید چھپے گی. تو پرنٹ کا یہ تھا. اسی طرح یہ جو اسکرین پر سوری سے کوئی بھی لفظ میں بولوں گا, میں بھی 20-25 سال سے آواز لگا رہا ہوں, تو میں پکڑا جاؤں گا اسکریننگ پہ, یا اس وقت تک مجھے کال آ چکی ہوگی, ارے بھائی اس کا نام کیوں لے دیا, یا یہی کان میں بول دیں گے کہ یہ بات نہ کریں, یا نہیں, یا اشتہار آ جائے گا. اس میں کیوں ہم بڑا گورنمنٹ نے کہا تھا, کنکلوڈ کرنے جاؤں, دائرہ کیوں نہیں کر سکے اس کو؟
نہیں, کیونکہ دیکھیں ہم کہیں پہ بھی ہماری کہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہے. ہمارے ڈاکٹر ہر روز PMDC کہتا ہے اچھا اب ہم کویکس کو بند کر دیں گے. ہم نے بند کیا نہیں, ہر کویک جو ہے وہ ابھی بھی کر رہا ہے آرام سے پریکٹس. ہمارے جتنے بھی لوگ جس بھی عہدے کو لے کر بیٹھے ہوئے وہ اس عہدے کے حقدار نہیں ہوتے, اس کے لیے لائسنسڈ ایجوکیٹڈ یا اس کے لیے ایگزام دے کر نہیں آئے, بلکہ جو لائسنس ہیں ان پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, جو لائسنس ان پہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں جب چیک اور بیلنس آپ کہیں پہ بھی نہیں رکھیں گے تو آپ کسی اور چیز پہ کیسے رکھیں گے. ہمارا کرائٹیریا کسی کو پسند کرنے کا یا ایکسیپٹ کرنے کا محض یہی ہو گیا نا. ہم یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس بندے نے کیا کیا کام کیے, ان میں واقعی ہمیں وہ کام نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, اس نے برے کام کیا کیے یا اچھے کام کیا کیا. ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے, اوہ اس کے اتنے فالوور ہیں یا یہ نہیں. لیکن شمال ایک ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقت کے بعد وہ خبر مر جاتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا کی تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے بعد تو بالکل ڈیڈ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بعد ایک نئی نیوز آ جاتی ہے. آپ اس کے بارے میں کوئی بھی خبر ہوگی, کسی نے کسی سے شادی کر لی ہے, کسی کے کچھ ایشو ہو گیا, لیکن ڈاکٹر اس کے لیے لڑنا پڑے گا نا, آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا نا. ہاں کریں آپ جو کچھ یہی ہے کہ آپ ایسی چیزیں فارورڈ نہ کریں. ہم فارورڈ نہیں کریں گے, ہم شیئر کریں گے, لیکن ہم اور کیا اسٹینڈ لے سکتے ہیں. آپ نے جب میں آپ سے نہیں کہہ رہا, وہ لوگ جن کے جو میٹر کرتے ہیں, جن کے بارے میں آتا ہے, دیکھیں سوشل میڈیا لوگ اسٹینڈ لیتے ہیں, لوگ تو اسٹینڈ, لیکن تب تک ڈیمیج ہو چکا تھا. آپ کو پتا ہے اس طرح کی خبروں سے, اس طرح کی کرائم سے کتنے لوگوں میں سیاست میں نہیں آؤں گا, ایک پرسنالٹی کا نام لے سکتا ہوں, اس کے بارے میں اتنی نیگیٹو خبریں آ چکی ہیں, اس کا تو کچھ نہیں بگڑا. عام انسان کا بگڑتا ہے, جو عوام کا بگڑتا ہے, جو عوام ہوتی ہے اس کو افیکٹ لاٹھی ہوتی ہے اسی کی بحث ہوتی ہے. بہت ساری خواتین کی زندگی میں اس پہ دعوے کنورٹ کروں گا کہ کسی پاپولیٹی پہ فرق نہیں پڑتا اگر وہ جینون ہوگا. دیکھیں کچھ لوگوں کو پاپولیرٹی, بلکہ میرے چچا کہتے تھے جس کی عزت ہی نہیں اس کی بے عزتی کیا. لائک آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ بے عزتی. کچھ لوگ اس چیز کو ایز اے پبلسٹی اسٹنٹ لیتے ہیں, او میں اور ان ہو گیا یا ان ہو گئی, تو لوگ چاہتے ہیں کہ نیوز میں رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی وہ اسٹوپڈ حرکت کر کے بھی نیوز میں رہنا ہے. یہ ایک بہت بڑا, یہ بہت ہو چکا ہے. بھائی ہمارے زمانے میں بھٹو صاحب بڑے مشہور تھے, انہوں نے جلسے میں ایون گالی بھی دی تھی, اور کسی نے کچھ الزام لگتا تھا انہوں نے کہا ہاں خون تو نہیں پیتا نا, اور خبر بنا, یعنی وہ ایک ہائپ کریٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اچھا ایک میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں گی, میں ایسے نام اس لیے لے رہا ہوں, اس پرسنالٹی کا بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, کچھ فرق نہیں پڑا نا ان پہ, جہاں ہزاروں کے جلسے میں کہہ رہے ہیں ہاں کیا ہو گیا. لیکن وہ تو چلے ایک مرد تھے, پر ایک عورت ہوتے کے ناطے میں یہ ضرور کہوں گی کہ سائبر کرائم کو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی عورت کے کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, گندے ریمارکس دیے جا رہے ہیں, اور بجائے اس کی پالیسیز اور اس کے کام کے بجائے اس کے کیریکٹر کے اوپر اسیسینیٹ, اسی وقت سائبر کرائم کو ایکشن لے کے ان کو نکال دینا. وائے خواتین کیوں, اس لیے زیادہ میرے گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے, مرد اور مجبور یہ میچ ہی نہیں کرتا. دیکھیں میں ایک بات اس میں ایڈ کروں گی, کیا سلوک کرے گی, والی بات نہیں ہے, ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے. جی دیکھیں پرنٹ میڈیا جب وہ اسٹیبلش ہوا تو اس کے ساتھ کچھ ایتھکس آئے. اسی طرح جب وہ پرنٹ میڈیا سے گیا وہ الیکٹرانک میڈیا پہ, تب بھی ایتھکس ڈیولپ ہو گئے. سوشل میڈیا ایک دم آیا, ایک دم چھا گیا, اس کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لوگوں کو ایتھکس سکھانے پڑیں گے. ہم سوشل میڈیا پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, لوگوں کو ہم میں تو آرگنائز کر آپ سکتے ہیں. لوگوں سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں اور کھل کر اسٹینڈ لے کر, جیسے جتنے ہیں کہ سوشل میڈیا اگر آپ کی, میں نے کہا کمزوری خامی ہوتی ہے, کبھی آپ چلے گئے, اگر آپ نے قمیض ایسی پہن لی جس میں اس طرح کا آ رہا ہے تو انہوں نے کرا کیا, اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ آپ لوگوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. یہ جو ایک پلانٹڈ لوگ ہیں, یہ جو ہائر کیے گئے لوگ ہیں, یہ ان کے کچھ مقاصد ہیں, ان کے کچھ مفادات ہیں, ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا, اسٹینڈ لینا پڑے گا. اس لیے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. ان کو تھوڑا سا پنش بھی کرنا ہوگا نا, 2-4 کو پکڑ کے اندر ڈالیں گے, انہیں ذرا 2-4 لگے گئے اور دکھائیں گے ساری دنیا کو. کتنے لوگ اندر بھی گئے, لیکن وہ بھی پبلسٹی اسٹنٹ بن گیا نا, وہ بھی ہیرو بن جاتے ہیں, وہ بھی ہیرو بن گئے. تو عید کے دن وہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا کے خلاف آپ ایک بات کھڑا کر رہے ہیں, لیکن بعد میں اس لیے کھڑا کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ, اور مجھ سے بہت کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی جتنا کر لیا, جتنے جانتے لوگ جانتے, اور کیا جانیں گے. پیسہ کمانا ہو, پیسہ کمانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, یعنی دو چیزیں ہیں, ایک کہتے ہیں پاپولرٹی, دوسرا شاید پیسہ, یہی دو چیزیں ہوتی ہیں, اور کیا ہوتا ہے آج کل تو یہ دونوں چیزیں ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی, آپ کو فیم بھی چاہیے آج کل. کچھ لوگوں کو جو انفلوئنسر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کو فیم بھی چاہیے نا, پیسہ, وہ کہتے ہیں فیم ملا ہے, لوگ مجھے زیادہ جان رہے ہیں, میرے اتنے فالوورز ہیں, اگین وہی والی بات, فیم کے پیچھے بھی کرتے ہیں. 200 سال پہلے
غالب کا انتقال ہو ابھی تو مرزا غالب پڑھا جا رہا دیکھیے، ہے اور وہ دیکھیں ہر گھر میں ہے. فیم اچھا ہونا چاہیے, اچھی پہچان آپ کی ہونی چاہیے, عزت آپ کو ضرور بنانی چاہیے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں لوگ آپ کو پہچانے آپ کے اچھے کام سے یا آپ کی قابلیت سے یا آپ کے ہنر سے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ صرف فیم پانے میں کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو کو تیار نام ہیں, لیتا وہ چلا غلط جاؤں ہے. اگر لے کر تو لوگ کہتے ہیں جی فضل محمود امتیاز, میں نام لیتا جاؤں سبیہ خانم سنتوش کمار, میں نام لیتا یہ 50 سال پہلے نظر, وہ اقبال بانو فریدہ خانم 30 سال سے نظر نہیں آ رہے, نام ان کا موجود ہے. اور آپ اتنی جو 5 سال میں یہی کرکٹر دیکھ لیں, یہی فنکار دیکھ لیں, یہ لیکن ادیب آپ دیکھ یہ لیں, دیکھیں یہ کرکٹر ان کا اسپین بھی تو کم ہے نا, انگیجمنٹ کم ہے. جی تو یہ ایک اور کیوں نہیں کرتے کہ بھائی یہ جو اب ادیب رضوی صاحب ہیں جی کہیں نہ سوشل SIUT جیسا بنا دیا, بہرحال بھی لوگوں نے کس طرح بنا دیا, بہت سارے ادارے جو ہے کر رہے ہیں, انہوں نے کام کرا, ادارے زندہ ہیں. اور ادارے ہمارے بدقسمتی یہ کہ پہلے ادارے لوگوں کو بناتے تھے, اب لوگ ادارے بناتے ہیں. جی انفارچونیٹلی بالکل ایسے اس کا بڑا کام ہوا ہے. ایدھی صاحب کا نام موجود ہے, جی ایک سمبل بن گئے. تو یہ میں اب سے جیسے اگر میں کنکلوڈ کراؤں ڈاکٹر کہ آپ کیوں نہیں جہاں موقع ملے پلیٹ فارم وہاں پر کہیں کہ آپ لوگ اسٹینڈ لیں اگر آپ کے بارے, اور لوگ آپ کا ساتھ دیں, اس پر کرنا چاہیے ٹو فائٹ وتھ نیگیٹیوٹی آف سوشل میڈیا. ڈاکٹر ندہ, دیر شوڈ بی اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے, بٹ اس میں پھر جو ادارے ہیں نا بڑا پرو ایکٹیولی ان کو کام کرنا چاہیے. ہم بولیں ضرور, بات ضرور کریں, کہیں نہ کہیں ہماری بات بھی تو دبا دی جاتی ہے. ایک بڑی اچھی میم میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ, اس میں کامنٹس آ رہے تھے کہ وائی آر ڈاکٹرز پریٹینڈنگ ٹو ایکٹنگ لائک انفلوئنسرز. تو اس کا جواب یہ تھا کہ بیکاز انفلوئنسرز آر ایکٹنگ لائک ڈاکٹرز. they are telling all the wrong information. اب آپ دیکھیں صرف انفلوئنسرز نہیں, پریزیڈنٹ اٹھ کے کنٹری کا بول دیتا ہے یہ دوا صحیح ہے اور یہ دوا صحیح نہیں ہے. How are you authorized to do that? آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ صرف ایک سپر پاور امریکہ کا وہ کیا بولتا رہتا ہے ہر وقت, جہاں کبھی ہے لوگ اٹھ کے ٹرمپ جو ہے دوائیوں کے اوپر اپنا آپ نہیں دے سکتے, آپ یہ نہیں بول سکتے آپ یہ اپنے منہ پہ لگا لیں, یہ نہ کھا لیں. نو, ہر کوئی جیسے اچھا سیاسی بات نہیں کروں گا, لیکن یہ بتائیے ایران وار میں ٹرمپ کو کتنی ذلت برداشت کرنی پڑی. 24 کل رات کو ایک تہذیب ختم ہو جائے گی, یہی بات ہے. سپر پاور امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے تہذیب ختم ہو جائے گی, نہیں ختم ہوئی. وہ تو اب لیکن ہمیں اس پہ تو چلے ہم نہیں کمنٹ کرتے, وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اپنے لیول پہ ضرور یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ 4 لوگ کسی بھی خاتون یا کسی بھی انسان کی کیریکٹر اسیسینیشن شروع کریں وہاں پہ ہم اس کو. ایک بات پر اور میں ضرور گفتگو کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے ہر خاتون متاثر ضرور ہوتی ہے, اور وہ ہے مہنگائی. اور میں اکثر کہتا ہوں افسوسناک بات یہ ہے کہ سرکاری افسروں کے پاس 85,000 گاڑیاں ہیں, 100 ارب شاید ان کے پیٹرول کے ویسے ملتے ہیں اور 500 لیٹر. 4 کروڑ جو بیچارہ موٹر سائیکل والا ہے فوراً آپ نے 150 کا بڑھا دیا, فوراً 4.5 ارب لے لیا. یہ تو اس وقت آپ لوگوں نے قربانی بکرے شکرے کیے ہیں. میں کہا ہر طبقہ اس مہنگائی تو, اچھا ان حکمرانوں کچھ نہیں ہے, سرکاری گاڑیاں, سرکاری پیٹرول, سرکاری ہر چیز. یہ جو میں آتا ہوں قومی اسمبلی سینٹ, جو گاڑیاں میں دیکھتا ہوں وہ لندن جیسے ملک میں جہاں وہ لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں, اور 100 گاڑیاں ہیں وہاں پتہ چلا. تو یہ تو بتائیے یہ جو مہنگائی سے آپ لوگ متاثر ہوئے, جو قربانی وغیرہ ہو رہے, مہنگائی سے ہر کوئی پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ مہنگے ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی فریٹ مہنگی ہو جاتی ہے, ہر چیز مہنگی. اب انفارچونیٹلی پوری دنیا میں بھی مہنگائی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, ہر چیز صحیح ہے. اور اب یہ جو مہنگائی سے ہم متاثر ہوئے ہیں, اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ کیوں ہمارے سرکاری آفیشلز, اب دیکھیے سرکاری آفیشلز پوری کی پورا سسٹم کو ہم صرف نہیں کہہ سکتے, ہر انڈیویجول اپنے لیول پہ نا, ہم سب ہے, سرکاری ہو نہ ہو کوئی بھی ہو. کیا کوئی فرق پڑا یہ جو آپ لوگوں کو تو خیر کام نہیں ہوتا کہ بکرا یہ وہ سب لانے وغیرہ کا بہت فرق ہے, کرنا پڑتا ہے, انفلیشن کا بہت فرق پڑا ہے, تو مارکیٹ میں فرق ہے, جہاں 4 ہوتی تھی قربانیاں وہاں لوگ 2 کر رہے ہیں. اور جو مطلب مشکل ہے, افورڈیبلٹی مشکل اور کمپلیکس بھی کریٹ ہو جاتا ہے جب کوئی انسان نہیں افورڈ کر پاتا, نہیں کر سکتا. اور سب سے زیادہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں, بہت سارے کچھ ہم گیس لینا چاہ رہے تھے. اب مثلا سوری ٹو سے جو میری بہن قریب رہتی ہے نا کلفٹن میں 5 کلومیٹر پہ, اس سے تو میں مل لیتا ہوں ہفتے میں, جو 20 کلومیٹر دور پہ میری بہن رہتی ہے, تو یار کون 2 گھنٹے میں جا ہی ہوا ہے. تو اکثر گیس کہنے لگے بھائی گاڑی تو بھجوا دو کم از کم. تو دیکھ لیں بیریا فیز 8 سے آئی ہوں, اتنا پیٹرول جلا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آج کل یہ بھی تو ہو گیا ہے نا کہ اسٹوڈیو میں پہلے سب آتے تھے لوگ, ہو گئے جی ہم 15 16 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں, پیٹرول کے دام یہ ہو گئے. تو لیکن سوری ٹو سے آپ کے خیال میں مڈل کلاس, کچھ ایک کلاس یہ ہوتی ہے, کوئی
اس پہ فرق اس پہ کیا مڈل کلاس کو سب سے زیادہ پڑتا بہت ہے. زیادہ کلاس کو ہر کلاس کو پڑتا ہے. سب سے زیادہ middle کو پڑتا ہے, upper بہت middle زیادہ کو. پڑتا ہے. یعنی آپ لوگ دکانوں میں رش بھی کم ہو گیا خواتین کے, وہ تو کہتے ہیں شاپنگ کے بغیر رہ نہیں سکتی. نہیں, پہلے کی نسبت جو شاپ کیپرز ہیں نا, اگر آپ ان کی بات سنیں, جتنے بھی آپ کے مالز ہیں ان میں جنہوں نے دکانیں جن کی ہیں, جس طرح پہلے رش ہوتا تھا نا, اس طرح اب وہ والا رش نہیں ہے, اتنا نہیں ہوتا. یہ لیجئے بات قربانی سے شروع ہوئی تھی, اختتام مہنگائی پہ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کو بھی کر دیا, لیکن سب سے زیادہ میں نے یہ کہا کہ فی زمانہ اپنے اسٹوڈیو میں ان بڑی معتبر خواتین جو بہت مصروف ہیں, ماشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام میں آئیں, اور میں نے کہا نا کہ کراچی سے آج اسلام آباد میں ہوں تو لگ ہی نہیں رہا کہ میں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اتنی فیملر, اتنی پرومننٹ, اور جن اپنے شو میں جن کی انٹیگریٹی ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. طاہرہ, ندا اور شمائلہ, آپ کا شکریہ. اور ہاں بھائی, آپ لوگوں کو عید مبارک. اس کے ساتھ ہی ان تینوں مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے اسلام آباد اسٹوڈیو سے عید کے پہلے دن مجاہد بیلری کو اجازت دی.